پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ ایسے ہی شخص کی صحبت مت اختیار کرو جو تم پر اپنے احسانات کا شمار کرتا رہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کے ساتھ گزارو جو آپ کے برے وقت میں جان چھڑا کے بھاگے نہیں تھے۔ سب کے اوقات پتہ چل جاتی ہے جب مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں مگر قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر عورت سے سچی محبت اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ محبت کے 3 ہی موسم ہوتے ہیں۔ پہلے بہار آتی ہے، یہ وہ موسم ہے جو محبوب کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ پھر سرد موسم آتا ہے، اس موسم میں باقی سب دکھائی دیتا ہے سوائے محبوب کے۔ اس کے بعد خزاں آتی ہے جو کچھ کے لیے مختصر ترین موسم ہوتا ہے اور وہ نئی بہار کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور کچھ کو خزاں سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ عمر بھر کے لیے خزاں کے زرد پتوں کو لپیٹ کر سو جاتے ہیں، اور شاید مجھے خزاں سے ہی محبت ہے اب۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ وہ اپنے گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی اس ایک شخص کے لیے اپنی عزت نفس کو روم بیٹھی ہے۔ میرا اللہ وہی ہے جو میری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ نکاح کو عام کرو کیونکہ نکاح سے انسان 1000 گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک ہی شخصیت ایسی ہے جس کی وجہ سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا، اور وہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضروری نہیں کہ کوئی تھک جائے تو ہار بھی جائے گا، تھکتے ہم دوسروں کے غلط رویوں سے ہیں اور ہارتے اپنے غلط رویوں سے ہیں۔ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرو، انسانوں کا کیا ہے، وہ تو توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے ایسا نہیں بننا کہ میرا وجود کسی کی آنکھ میں نمی لائے، میری باتیں کسی کے لیے اذیت بنے۔ مجھے یہ چاہ بھی نہیں کہ ہمہ وقت میں لوگوں کے لبوں پر واہ واہ کی طرح سجی رہوں، نہ آہ بننا نہ واہ بننا، کیونکہ کسی کی آہ سے میری دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے، اور واہ کا نشہ تکبر میں ڈبو سکتا ہے مجھے۔ میں تمہیں اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی، مجھے تمہارا خیال آتا تھا اور آتا رہتا تھا، بعد میں میرا دل تمہاری طرف کھینچتا تھا۔ خار جو کرنا تھا اللہ نے مجھے میری اوقات بتا کر بس، اور کوئی بات نہیں تھی، اس لیے یہ تو پوچھو ہی مت کہ کیوں اچھے لگے تم مجھے۔